الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لائق صدر احترام حاضرین و سامعین و ناظرین، بحمد تعالی جامع مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیرکتوں میں جمعۃ المبارک اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہماری گفتگو حقوق والدین کے حوالے سے چل رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس عنوان کو مکمل کریں گے۔ عنوان گفتگو کے طور پر میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ مریم سے آیت نمبر 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کا ذکر رب کائنات نے سورہ مریم میں کیا اور ان کی صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کی بہت ساری خوبیاں، ان کی صفات بیان کی اور ان کی ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ نرم دل بھی، متقی اور پرہیزگار بھی تھے، صفائی اور ستھرائی کو پسند بھی کرتے تھے، من کا تزکیہ بھی تھا، متقی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے اسپیشل جو ذکر کیا فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی ایک خوبی یہ تھی، جہاں اور بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں اسپیشل خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خوبی کا ذکر کیا وہ یہ تھا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ نافرمان بھی نہیں تھے، سرکش بھی نہیں تھے۔ اب جہاں اللہ رب العزت کی فرما برداری، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ فرمایا کہ میرا یہ بندہ یحییٰ، اس کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق یہ تھا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتا تھا۔ اب اسی طرح
اسی سورہ مبارکہ میں سورہ مریم کے اندر آیا نمبر 30 پہ آ جائیے. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر لوگوں نے سوال اٹھا دیے کہ ان کی تو ابھی شادی کوئی نہیں ہوئی، کنواری ہے، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف الہام کیا اور فرمایا کہ آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولنا. پنگھوڑے میں پڑے اس بچے کی طرف اشارہ کیجیے. تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بولی نہیں، خاموش نہیں. جب سوال ہوا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، تو آپ نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت پنگھوڑے میں تھے، چند دن کے ہیں. وہاں سے وہ بولے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس مالک کائنات نے مجھے کتاب دے کر بھیجا. وجعلنی نبیا، اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس مالک کائنات نے میں جہاں کہیں بھی ہوں، عالم ارواح میں ہوں، ماں کے پیٹ میں ہوں، یا اب اس پنگھوڑے میں ہوں، یا زندگی میں جہاں جہاں میں رہوں گا، وجعلنی مبارکا، اس مالک کائنات نے مجھے بابرکت بنا دیا. اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا اس مالک نے مجھے بابرکت بنا دیا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور رب کائنات نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا. کس کا حکم دیا ہے بولیے؟ نماز کا. وَالزَّكَاةِ، اور مجھے زکات کی تاکید فرمائی ہے. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میری سانسوں کی ڈوری چلتی رہے گی، جب تک میری سانس چلتی رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں، اس وقت تک مجھے نماز کا اور زکات کا رب کائنات نے حکم دیا ہے. تاکید فرمائی. اور آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا. اپنی ماں سے بولیے اچھا سلوک کرنا. اب ان کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا تو بِوَالِدَیْ فرمایا، ادھر بِوَالِدَتِی فرمایا، اس لیے کہ ان کے ماں اور باپ دونوں تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پہ ہوئی، بغیر باپ کے ہوئی. تو اس لیے فرمایا کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ رب العزت نے مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا. نہ میں شقی ہوں اور نہ میں جبار ہوں، میں جبر کرنے والا بھی نہیں ہوں، میں بدبخت بھی نہیں ہوں. پھر آگے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جس دن میں پیدا ہوا اس پر بھی سلام. وہی یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں اس دن پر بھی سلام. و یوم ابعث حیا، جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام. مگر عزیزان گرامی قدر، جو بات قابل توجہ ہے میرے جوان بھائی، دوست یا ننھے بیٹے یا جن کے والدین زندہ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو رشتوں کی لڑی میں پرویا تو ان رشتوں میں
سب سے پہلے مالک کائنات نے جس رشتے کے تقدس کا، احترام کا، خدمت کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وہ اور کوئی نہیں، وہ والدین۔ وہ کون ہے؟ بولیے، والدین ہیں۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے والدین، جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی بارگاہ میں جن کا مقام اور مرتبہ یہ کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی بات کی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بات کی، اپنی نماز کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے زکات کی تاکید فرمائی اور نماز کا حکم دیا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بات کی تو نماز کے فوراً بعد آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی والدہ سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی، وہاں بھی رب کائنات نے اپنی بندگی کے ساتھ تاکید جس بات کی فرمائی وہ یہ تھا کہ یحییٰ کی یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے باپ اور ماں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، حسن سلوک سے بات کرنے والے تھے، نرمی سے، شفقت سے بات کرنے والے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم پھر ان ہستیوں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اتنا ہلکا کیوں لے جاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں جہاں پر بھی اپنی بندگی کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد کسی اور رشتے کی بات نہیں کی، کسی دوست کی بات نہیں کی، کسی عزیز کی بات نہیں کی۔ سب سے پہلے جو بات کی وہ رب کائنات نے یہ بات کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور ہم نے کہ اس رشتے کو اتنا ہلکا لے جاتے ہیں، اور جہاں پر رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہاں اس مالک کائنات نے یہ بھی فرما دیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ ناگواری سے بات بھی نہیں کرنی، حسن سلوک سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کسی بات پہ جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ کیسے بات کرنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑے کریم نرم لہجے سے، دھیمے لہجے سے، ادب کے ساتھ، انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ والدین سے بات کرنی۔ اور جب والدین کو دیکھو تو پھر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے ساتھ، رحمت کے، نرمی کے ساتھ، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو بچھا دیں نرمی کے ساتھ۔ اب یہ ذرا اندازہ لگائیے، بندہ ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ بازو بچھانا کیسے ہوگا ماں باپ کے لیے؟ تو ذرا اپنے اس انداز کو دیکھیں۔ اگر آپ بال بچے دار ہیں، شادی شدہ ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، تو بیٹا اسکول سے آ رہا ہو، بیگ اس نے پہنا ہوا ہے، اور اسپیشلی جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی، اب اس نے اسکول جانا شروع کیا تو ماں کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اب اسکول جا رہی ہے تو اس نے واپس کس وقت آنا ہے۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھے گی
بار بار پھر دروازے کی طرف جائے گی، پھر کبھی دروازہ کھولے گی، اگر چھت پر ہے تو چھت سے جھانک کر دیکھے گی کہ گلی میں میرا بچہ تو نہیں آ رہا، وہ بار بار کراٹ سے دیکھے گی دروازے، اور جب بچہ آ جاتا ہے پھر گاڑی سے اترتا اور گھر کے قریب آتا ہے، ادھر سے بچہ آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے ماں دروازہ کھول لیتی ہے، اور جیسے ہی بچہ قریب آتا ہے اس طرح بازو پھیلا کر اسے اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو ماں کا اپنے بچے کو دیکھ کر، اپنے قریب کر کے، اپنے بازو پھیلا کر، اپنی چھاتی سے لگا کر اس کا ماتھا چومنا، یہی بات رب کائنات والدین کے لیے فرما رہی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دو، شفقت سے بازو پھیلا دو، اور ماں باپ کو اپنے سینے کے ساتھ لے کر ان کے ماتھے پہ بوسا دو، چہرے پہ بوسا دو۔ جب ماں باپ پورے ہو جائیں تو ان سے درستی کے ساتھ، سختی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ تو ایسے بولنا۔ اور ہم کیا کرتے؟ ہم تو ان کی باتوں کو اتنا ہلکا لے لیتے، ماں باپ تو ہم سے کچھ تقاضا نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ ہم پہ نچھاور کیا ہوتا، ہمیں دیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی ہم پہ قربان کی ہوتی، انہوں نے تو اپنی جوانی کی بہاروں کو چھوڑا ہوتا ہے ہمارے لیے، انہوں نے اپنی آسائشوں کو ترک کیا ہوتا۔ اگر 8 گھنٹے کام کرنے سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ 10 گھنٹے کام کر لیتے، پھر بھی پورے نہ ہو اور ٹائم بڑھا لیتے ہیں، وہ اپنی جان پر سکم کھاتے رہتے ہیں، مگر ہمارے لیے آسائشیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر بیٹا اگر اسکول کی ایج سے آگے نکلے، بڑا ہو جائے تو اس کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اب میٹرک کر لیا، اتنے نمبر لیے، اب کیا کریں، کبھی کسی اہل علم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کون سی راہ اختیار کریں۔ تو دوستو، وہ والدین جو زندگی بھر ہمارے لیے فکر مند رہے، آج اگر وہ چارپائی پہ ہیں، آج اٹھ نہیں سکتے، یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر کسی کے والدین یا کوئی ایک پیرالائز ہو جائے، بیڈ پہ پڑا ہو، چارپائی پہ ہو، تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے، اپنے کپڑے بدلنے کی شکل نہیں رکھتے تھے، ہم بھی اپنے بال نہیں بنا سکتے تھے، خود سے غسل نہیں کر سکتے تھے، تو کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ بولیے نہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے کپڑے بھی چینج کرتے، غسل بھی دیتے، ہمارے ناخن بھی کاٹتے، بال بھی بناتے، سب کچھ کرتے، اور ہماری آسائشوں کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار رہتے۔ مگر آج ان کی بات آئی تو ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ پھر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی عزت نے انہیں مال دیا ہوتا ہے وافر، وہ اپنے ماں باپ کو گاڑی بھی لے دیتے، گھر بھی لینے کے لیے اچھا بنا کے دیتے، پھر ان کے لیے ساری آسائشیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسی ماں باپ کی کوئی خدمت کاری نہیں رہا۔ ماں باپ تو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، نہ وہ گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ نئے کپڑوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں کبھی عید آ جائے اپنے کپڑے لینے کی طاقت ہے یا نہیں، اپنے بچوں کو کبھی پرانے کپڑے نہیں پہننے دیتے، ہر عید پہ ان کے لیے نئے کپڑے لے کے آتے، نئے جوتے ہوتے ہیں،
وہ تو ان چیزوں کے متمنی ہی نہیں ہوتے، وہ مستغنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے انہیں استغنا بخشا ہوتا ہے، انہیں ہماری کوٹھی کار حملے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ تو اس بات میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہر شام کو بیٹا جب کام سے آئے تو 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ کے قدموں کی جانب وہ پوچھتا ہے کہ ابا جان آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کی صحت کیسی رہی، آج بھی آپ کا دوست گھر میں آیا، اس کی کوئی خدمت کی گھر والی نے۔ وہ تو اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا 10 منٹ ہی مجھے دے دے، میرا ہر حال دریافت کر لے۔ آج روپیہ پیسہ تو ہم دیں، نچھاور کریں، آسائشیں دیں، مگر جس چیز کی تلاش انہیں ہوتی ہے ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی وقت نہیں کرتے۔ پھر ہم اس دنیا کے اندر آج یہ جوان بچے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے روم میں بستر میں بیٹھ کر یوٹیوب اوپن ہو جاتی ہے، ٹک ٹاک شروع ہو جاتی ہے، یا سوشل میڈیا کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دے رہے ہوتے۔ ضرورت اس خبر کی تھی کہ یہ ساری ضرورتیں جن کی وجہ سے تھی ان کا شکر ادا کیا جائے، ہم ان کا وقت بھی ان سہولتوں پر صرف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ننھے بیٹوں، بزرگوں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے جیتے جی بڑی قربانیاں دی ہیں والدین نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، راغب انفن ثم راغب انفن ثم راغب انفن، اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ یہ عربی زبان میں کہا ہے راغب انفن، تو اس کا معنی ہوتا ہے ناک خاک آلود ہو۔ یہ افسوس کے معنی ہے کہ افسوس کا اس شخص پر، افسوس کا اس شخص پر 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ کلمہ دہرایا، قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا آقا کس کا چہرہ، کس کا ناک خاک آلود ہو، کس پر افسوس کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو اور وہ جنت نہ کما سکا ہو۔ افسوس ہے ایسے شخص پر۔ تو دوستو، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی ہوگی، ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا؟ اللہ کے حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت میں ادا کرنا۔ پھر عرض کی سننا، آقا اس کے بعد فرمایا برم بوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کی عبادت کے بعد۔ سبحان اللہ، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، ثم یا رسول اللہ، آقا اس کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اب جہاد فی سبیل اللہ تیسرے درجے پر۔ ماں باپ کا ادب جہاد سے بھی اعلیٰ۔ آج کل تو کچھ مانگ پڑی ہوئی ہمارے ملک کے اندر بھی، کچھ عرصہ قبل، آج سے 1 دہائی قبل، جہادی یا 2 دہائیاں قبل جہادی تنظیمات عروج پر تھی، بڑا کام ہوتا ہے، جس سے جائیں دیواروں پر وال چاکنگ لکھی ہوتی تھی، اور مختلف دیہات کے اندر، شہروں کے اندر جا کر، مختلف جگہوں پہ جا کے جہادی کیمپ لگتے تھے۔
جہاد کے لیے جوانوں کو تیار کیا جاتا ہے. بڑا مرتبہ ہے جہاد کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اسی طرح ایک صحابی آئے اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دو چیزوں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کس کس چیز میں بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا ایک اللہ کی راہ میں ہجرت اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری ماں اور باپ زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو. ان کی خدمت گھر میں بیٹھ کے کرو گے اللہ کی راہ میں ہجرت کا بھی اجر مل جائے گا, جہاد کا بھی اجر مل جائے گا. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے کہ اسے ہجرت کا بھی اجر ملے اور اسے جہاد کا بھی اجر مل جائے تو لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش رکھے. والدین تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ آج لوگ اپنی ٹک ٹاک بنا کر, یہ جوان بچے اسپیشلی مختلف ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اور کرتے کس لیے ہیں کہ تھوڑی سی ایڈورٹائزمنٹ ہو, لوگ ہمیں جاننے لگیں اپنی پہچان کے لیے, اور کچھ اس سے بڑھ کر پھر اخراجات بھی کرتے ہیں. اور وہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں جاننے لگے, لیکن گھر کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کا جو سب سے اعلیٰ ٹول اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس کی ہم فکر ہی نہیں کرتے. آپ کبھی گھر جا کر بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی قدم دبانے لگے نا تو وہ ماں قدم دبانے نہیں دیتی. وہ کہتی ہے بیٹا میں بھی تھکی ہوئی ہوں, تم تو دن بھر محنت کر کے آئے ہو, تم تھکے ہو گے, میں تھکی ہوئی نہیں ہوں. وہ پاؤں دبانے بھی نہیں دیتے. بیٹا باپ کے پاؤں دبانے لگے, پاؤں دبانے نہیں دیتے, پاؤں پیچھے کھینچ لیتے. بیٹا میں تھکا ہوا نہیں. مگر جب ان کے دوست آ جائیں, پاس بیٹھے ہوں, پوچھیں بیٹا کیسا ہے, تو باپ کہے گا میرا بیٹا بڑا ہی اچھا ہے. وہ اس وقت تک اپنے بستر میں ہی نہیں جاتا جب تک میرے پاؤں نہ دبا لے. ماں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے, رشتے داروں میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے میرا پتر تو بڑا ہی چنگا ہے, جب تک میرے پیر نہ دبا لے ابھی تک سونا ہی نہیں. تو ماں خود اپنے بچے کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے. ہم نے انہیں سمجھا ہی نہیں ہوتا, ہم نے ان کی قربانیوں کو دیکھا ہی نہیں ہوتا. عزیزان گرامی قدر, ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا ہوتا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں جا کر پڑھنے والا, شہر میں جا کر پڑھنے والے جانے کیوں یہ بھول گئے, کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیتے, بڑی محنت مشقت اٹھاتے. اور ماں اسپیشلی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خدمت کا حق کون رکھتا؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا, پھر میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ بھی تیری ماں, اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ. اور یہ ماں, چونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماں جو ہے وہ تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اپنے بچے کا تولد اس کا ہوتا ہے, پھر پروان چڑھتی ہے, پھر وہ 2 سال تک اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے دودھ پلاتی رہتی ہے, فیڈ کرتی ہے, بڑی تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے. تو اس ماں کی دل جوئی کے لیے رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ تجھ پر خدمت کا حق رکھتی ہے, تو اس کی
خدمت کر، اس کا ادب کر، اس کا احترام کر، ورنہ ماں اور باپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں۔ باپ کا مرتبہ جو ہے وہ ماں کی نسبت بلند ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوامون، عورتوں پر انہیں فضیلت دی گئی ہے، عورتوں پر مرتبے میں بلند۔ لیکن ماں چونکہ بچے کے لیے بچہ چونکہ ماں کی جسم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ تکلیفیں اٹھاتی رہتی ہے، اس لیے عزیزان گرامی قدر ماں کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے کیا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات، اب آگے دعا ہے رب کائنات نے اس سے آگے لفظ میں من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرو تو یہ دعا کیا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر کرم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو بچپن میں یہ میری تربیت کرتے رہے، مجھے پالتے رہے، اے باری تعالیٰ اب تو ان پر کرم فرما جس طرح یہ کرم کرتے رہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا